بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ خالقنا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بحمدللہ تعالی رمضان المبارک کے ان خطبات اور ان گفتگو میں آج جو ہمارے گفتگو کا ٹاپک اور عنوان ہے وہ ہے شہزادہ بطول نواسہ رسول حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کافی کم گفتگو ہوتی ہے، حالانکہ اگر دیکھا جائے تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے بڑے شہزادے ہیں، اور اسی طرح نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بڑے نواسے بھی۔ لیکن بڑی حیرت ہوتی ہے کہ جس شرح و بسط کے ساتھ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی جو شہادت ہے وہ بڑی عجیب و غریب اور بڑے عجیب و غریب حالات میں ہوئی، اور جس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا یہ واقعی بڑا عجیب واقعہ ہے۔ لیکن ہم اس بات پر حیران ہیں کہ چلیں روافض کو تو ایک طرف رکھیں، لیکن اہل سنت و جماعت کے اندر جس طرح امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے گفتگو ہونی چاہیے ویسی گفتگو ہوتی نہیں۔ اسی لیے ہم نے یہ سمجھا کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے گفتگو کی جائے۔ حالانکہ جو آیہ تطہیر کے حوالے سے جو حدیث بیان کی جاتی ہے، جب حضور علیہ السلام نے اس چادر تطہیر کو پھیلایا تو حضرت مولا کائنات مولا علی شیر خدا اور سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کو جب داخل کیا تو بچوں میں تو امام مسلم نے یوں روایت کیا کہ فجاء الحسن فادخلہ، یعنی مولا کائنات علیہ السلام اور حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے بعد جس ہستی کو حضور علیہ السلام نے چادر تطہیر میں لیا وہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، یعنی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے قبل پہلے، چونکہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے تھے تو اس لیے پہلے انہیں چادر تطہیر میں لیا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے امام حسن اس چادر تطہیر میں داخل ہوئے، اور خود امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بڑے بھائی کا بے انتہا احترام فرماتے تھے۔ روایات میں آیا کہ امام حسین علیہ السلام کبھی امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ سے آگے چلے بھی نہیں، ہمیشہ پیچھے ہی چلتے رہے۔ اتنا ادب اور احترام جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بڑے بھائی کا کیا کرتے تھے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کو تو خود رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سید کہا کہ ھذا ابنی سید، کہا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ اب وہاں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ میں امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ تو شامل ہیں اور امام حسین علیہ السلام بھی شامل ہیں، لیکن یہاں الگ سے حضور علیہ السلام نے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے
گود میں اپنے ران پر بٹھا کر اصحاب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ھذا ابنی سید، کہ میرا یہ بیٹا سید ہے، سردار ہے، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا یہ بیٹا حسن جو ہے یہ سردار ہے اور یہ مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کا باعث بنے گا، صلح کا سبب بنے گا۔ اسی سبب سے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح فرمائی۔ اسی بنیاد پر اہل سنت کے ائمہ علماء یہ وہ کہتے ہیں، کہا کہ امام حسن نے جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح کی، اس لیے ہم ان کے ساتھ صلح جوئی والی گفتگو کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کے فضائل و کمالات کو بیان کرتے ہیں، کیونکہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے صلح فرمائی۔ اور چونکہ امام حسین علیہ السلام نے یزید سے کوئی صلح نہ کی بلکہ ان کے ساتھ جنگ کی، اس لیے اس یزید پلید کو ہم کبھی بھی نہیں مانتے، ہم اس کے طرف توجہ بھی نہیں کرتے، بلکہ امام حسین علیہ السلام کو برحق مان کر اور امام حسین علیہ السلام پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جس نواسے نے صلح کی ان سے ہماری صلح ہے اور ان کا احترام ہے، اور جس سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ کی یزید سے، ہم اس یزید پلید کو نام لینا بھی گوارا نہیں کرتے، ہم اس کو مانتے ہی نہیں، اس کا فسق و فجور تو عام ہے، اور بعض فقہاء علماء نے اس کے کفر پر بھی بات کی ہے۔ تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت جو ہے وہ جو 15 رمضان المبارک کو ہوئی ہے، 15 رمضان المبارک کو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اسی خبر ملی، آپ مولا کائنات حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر اور اپنی صاحبزادی سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے گھر تشریف لے گئے اور کہا بیٹا دکھاؤ، اور آپ نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں لیا اور مولا علی سے پوچھا علی کیا نام رکھا؟ تو حضرت علی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ان کا نام حرب رکھا ہے، اور حرب کے مراد ہوتا ہے جنگ، اور جنگ سے ہی اس کا معنی ہوا بہادر اور جنگجو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا بل ہوا حسن، نہیں اس کا نام حرب نہیں ہے بلکہ حسن ہے، اور یہ حسن و حسین ایسے نام ہیں جو امام حسن سے پہلے کسی کا نام حسن نہیں تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صاحب ریاض الندرہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ نام جو تھے حسن و حسین یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمانوں پر چھپا کر رکھے تھے، اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے پیدا ہوئے تو ایک کا نام حسن اور ایک کا نام حسین رکھا گیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ شہزادے، یہ نواسے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت لاڈلے تھے، اور سر سے لے کر سینے تک آپ بالکل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ تھے۔ آپ کی ولادت کے وقت آپ کے کان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دی، اور حضرت اسماء بنت امیس اور حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ فرمایا اور یہ وصیت فرمائی کہ میرے اس بیٹے کا خیال رکھنا، اور اذان دی اور بائیں کان میں اقامت پڑھی۔ صاحب نور الابصار نے اس کو درج کیا ہے۔ آپ یعنی امام حسن مجتبی علیہ السلام انتہا درجے کے عبادت گزار شب زندہ دار، اور ہمیشہ راتوں کو جاگنے والے، عبادت کرنے والے، اور صبح فجر کے بعد آپ ذکر الہی میں مشغول رہا کرتے تھے۔ 25 برس تک 25 حج جو ہے نا، 25 حج آپ نے پیدل فرمائے، یعنی اس سے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے امام حسن علیہ السلام کی محبت کا اندازہ ہوگا۔ آپ انتہا درجے کے سخی، کسی نے آ کر آپ کے دروازے پر دستک دی، اور آپ کے وہ جاننے والے تھے، آپ کے دوست تھے، انہوں نے 400 درہم کا مطالبہ کیا کہ مجھے قرض دے دیں۔ امام حسن مجتبی نے انہیں 400 درہم دیے، گھر میں جا کر رونے لگے۔ تو زوجہ نے پوچھا کہ بھئی اگر آپ کو مال دینے کا اتنا ہی دکھ تھا تو آپ نے مال کیوں دیا؟
امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا دکھ نہیں ہے کہ میں نے اسے 400 درہم دیے، مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ وہ میرا دوست ہے، میرا عزیز ہے، میرا قریبی ساتھی ہے، لیکن میں اس کے احوال سے غافل تھا کہ اسے آ کر میرے در پر، میرے دروازے پر مجھ سے قرض کا مطالبہ کرنا پڑا۔ تو ساتھی دوست کا حق یہ ہے کہ اس کے احوال سے باخبر رہا جائے اور اس کے عزت نفس کو ملحوظ رکھتے ہوئے مجھے پہلے خود سے ہی اس کی مدد کرنی چاہیے تھی، اسے دینے چاہیے تھے۔ اب اس سے اندازہ لگائیں کہ آپ لوگوں کی سیلف ریسپیکٹ اور ان کی خودداری کا کتنا خیال فرماتے تھے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے پڑوس میں کب بھوکا مر رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، حتیٰ کہ کبھی کبھی ہمارے پڑوس میں کوئی مر بھی جاتا ہے، جب گلی میں اس کے گھر کے دروازے کے سامنے قناتیں باندھی جاتی ہیں، دریاں بچ جاتی ہیں، تو پھر پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا؟ یعنی ہم اپنے ہمسایوں اور پڑوسیوں سے اتنے غافل ہیں، اور اہل بیت اطہار کے یہ ائمہ اور یہ بزرگ اس طرح اپنے ساتھیوں کی خدمت کیا کرتے تھے، اور اپنے گھر میں چاہے فاقہ ہو لیکن وہ غربا کی مدد کیا کرتے تھے۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت سری کا مقام ملا، آپ کو زہر دیا گیا، اور امام حسین علیہ السلام پوچھتے رہے کہ بھائی آپ یہ بتا دیں کہ کس نے آپ کو زہر دیا ہے؟ تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بھائی حسین، میں یقینی طور پر نہیں کہہ سکتا، تو میں ایسے نام لے لوں کہیں ایسا نہ ہو کہ بے گناہ ہو اور وہ مارا جائے، اور اگر میں درست بھی کہہ بھی دوں تو مجھے پتا ہے کہ پھر تم اس کے خلاف بدلہ لوگے، تو لہٰذا میں یقینی طور پر نہیں کہہ سکتا، بس اللہ اس کا بھلا کرے۔ یعنی اتنا عفو درگزر، اتنی عظیم ہستی حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور آپ کی جب شہادت ہوئی، شہادت سری کے مقام پر فائز ہوئے، تو کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے پیشانی پر قل هو اللہ احد، یعنی آپ نے توحید کے پرچم کو بلند رکھا، اپنی جان تو دے دی لیکن ہمیشہ اللہ کی توحید کے پیامبر رہے اور لوگوں تک اللہ کا دین پہنچاتے رہے۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار اقدس اپنے والدہ ماجدہ کے پہلو میں جنت البقیع میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر اپنی کروڑوں رحمت برکتیں نازل فرمائے، اور امام حسن مجتبی کے فیوز و برکات سے ہم سب کو حصہ وافر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔